وہ اگلے زمانے کے سارے ائمہ پائے ابتدا جماعت وقت اسرا. سبحان اللہ. خود اعظم ہند میں جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تو وہاں جواب میں سارے انبیاء کرام کی امامت فرمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں شیخ کا شیخ سبحان اللہ. وہ اگلے زمانے کے سارے ائمہ پائے ابتدا جماعت وقت اسرا انہیں دیکھ کر یوں لگاتے تھے نعرہ. انہیں دیکھ کر یوں لگاتے تھے نعرہ امام
وہ فضلوں کا مالا پکار اللہ، وہ فضلوں کا مالا پکار اللہ، وہ جاہو جلالا پکار اللہ، وہ فضلوں کا مالا پکار اللہ، وہ جاہو جلالا پکار اللہ، گداؤں کا کیا ذکر ان کے دروں پر، گداؤں کا کیا ذکر ان کے دروں پر، سلاطین بن کر غلام رہے ہیں، سلاطین بن کر غلام تصوف نے اپنے مقصد کو کہہ دیا ہے، سمجھیے یہ چہرے کی دردی، یہ آنسو کے قطرے بتاتے ہیں سید تیرے دل کے جذبے، سید محدث اعظم ہند کا کیا لقب جو تھا شعر میں کیا سید تھا، یہ چہرے کی دردی، یہ آنسو کے قطرے بتاتے ہیں سید تیرے دل کے جذبے، چھپے گے محبت کے اسرار کیسے، چھپے گے محبت کے اسرار کیسے، جو کے بالائے کام آ رہے ہیں، شراب محبت کی تاثیر دیکھو، بلکنے مہر سے مقام آ رہے ہیں، مقام آ رہے ہیں۔ حضرات اگر بات اللہ مسلم میں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی آپ کی جو مہمان خصوصی ہیں اور جن کا آخری خطاب بھی ہوگا، حضرت علامہ مولانا مفتی ارشد جواد صاحب اشرفی، پرنسپل جامعہ اشرف کی چھوٹا شریف تشریف فرما ہے، بھی وہ آرام فرمانے بھی آپ کے سامنے رہو گے اور ان کے بارے میں کس کو کرتے ہیں، جہاد کس کو کرتے ہیں، اور آج کل جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔ میں نے اس کا تھوڑا سرسری مطالعہ کیا تھا اور انہوں نے اس میں یہ دکھایا ہے کہ ویدک کال سے لے کر کے ہندوستان میں آپ کے سب سے پرانا مذہب لوگ جس کو مانتے ہیں، جو جس کو آپ کیا ہندو مذہب لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو اصل مذہب کیا سناتن دھرم ہے، سناتن مذہب ہے، ان کی کتابوں سے انہوں نے کیا پہلے یہ دکھایا ہے کہ ہندوستان کے اندر یا عالم کے اندر، دنیا کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں وہ کب سے اسٹارٹ ہوئی ہیں، کب سے شروعات ہوئی ہے، اور ہر زمانے میں جنگ کی کیا اہمیت تھی اور آج کے دور میں جنگ کی کیا اہمیت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ ان کا خطاب
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ سلام علیہ یوم ولد یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ سلامتی ہو اس دن پر جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ادھر نہ دیجیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ حال والے لوگ کیا ہے؟ یہ حال والے لوگ ہیں، ہم لوگ کیا کال والے لوگ۔ یہ ہمارے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ہمارے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ میرے پاس ایسا بات آ گئی کہ حال کا ہوتا کیا ہے؟ کال۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب قیامت کے دن ہو، قیامت کا جب دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سب اپنے نامہ اعمال میں پریشان حال رہیں گے، آفتاب کی توازت کا جب اتنا برا حال ہوگا کہ لوگوں کے سر اس کے دھوپ سے کھولنے لگیں گے، اس میں کچھ اللہ کے مقرب بندگان ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس 50,000 سال کے جو دن ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رسول کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کے اوپر یہ 50,000 سال کا جو دورانیہ ہے، جو وقت ہے، یہ صرف اللہ کے مقرب بندوں کے لیے صرف عصر کی نماز کے فرض کے برابر 50,000 سال، اور وہ بھی 50,000 سال یہ ہمارے 24 گھنٹہ ٹائم ٹیبل اس کے حساب سے نہیں ہوگا، بلکہ جب یہ دن اور رات نہیں بنے تھے اس وقت جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ٹائم ٹیبل اس وقت بنا تھا کہ ایک دن ہی 50,000 سال کے دن کے برابر ہوتا تھا، وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوں گے، لوگ اپنا امتحان دیں گے، لوگ اپنے نامہ اعمال میں پریشان رہیں گے، لیکن اللہ کے کچھ مقرب بندے ہوں گے، اللہ کے کچھ نیک بندے ہوں گے، اللہ کے کچھ محبوبین ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، ایسے لوگوں کے لیے میرا پردہ اٹھا دو اور میرے اب آپ یہ کہیں گے آپ ایک طرف کیا ہے 50,000 سال کا ایک دن اور ایک طرف عصر کے دورانی ہے اس کی 4 رکعت نماز، تو میں کہوں گا ہاں، جب اللہ کے محبوبین، حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اللہ کے مقرب بندے پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آواز دے گا کہ السلام علیکم، یہ میرے محبوبین، اے میرے مقرب بندو، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ چاروں طرف دیکھیں گے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، جب سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے محبوب بندو، اے میرے نیک بندو، یہ میں ہوں، میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، تمہارے اوپر سلامتی بھیج رہا ہوں، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے پردہ حجاب کو اٹھا دیا جائے اور اللہ کے مقرب بندے اس کا دیدار کرتے رہیں گے، ینظرون الیہ وینظرون الیہ، لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھتا رہے گا، اور جب دیدار وہ کرتے رہیں گے تو انہیں وقت کا پتہ نہیں چلے گا، اندازہ نہیں ہوگا کہ 50,000 سال بیت گئے کہ کتنے ہزار سال بیت گئے۔ سبحان اللہ، اس کا بھی جواب کیا کال میں نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کہ 50,000 سال کا ایک طرف اور یہ کیا ہے عصر کی 4 رکعت نماز کا وقت ایک طرف، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کال میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو حال میں آنا پڑے گا، بس وہی حال ہے، اس کے لیے آپ کو حال میں آنا پڑے گا۔ کال کا جواب، کال کے پاس کا جواب نہیں ہے، جب آپ حال میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا
کو جب رک کے اٹھا دیا تو لوگوں جب زنانِ مصر نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے نیبو کے بجائے پھل کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹتی چلی گئی. انگلی سے خون چل رہا ہے لیکن انہیں احساس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ حالت حال میں ہے, یہ حالت حال میں چلی گئی. اب انہیں دنیا کا کچھ بھی ہوش نہیں رہا. جب حال غالب آتا ہے تو انسان دنیا کو بھول جاتا ہے, ہو جاتا ہے. اور جب زنانِ مصر نے یہ دیکھا, جب اس نے یوسف کو دیکھا, ارے تو جب اس نے یوسف کا یہ کہنا ہے کہ اس نے یوسف کو دیکھا مصر کو بھاگنا رہا تو جو اللہ کے ولی ہیں اللہ کا دیدار کریں گے تمہیں کیسے ہوگا. اور جب مصر کی عورتوں نے اپنی یوسف علیہ السلام کا دیدار کر لیا تو جانتے ہو کہ منہ سے کیا نکلا؟ بے ساختہ نکل پڑا. للہ ما ھذا بشر, قسم خدا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر زنانِ مصر کہہ رہی ہیں جب یوسف علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہ یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ ہے. اور پتہ کی بات ہے, اور قرآن سے ثابت کر دوں کہ جب انسان کے اوپر حال آتا ہے تو اس کے اوپر گرفت نہیں کی جاتا. زنانِ مصر پر گرفت نہیں کی. آج آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ جب زنانِ مصر نے یہ کہا کہ قسم خدا کی یہ کیا بشر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی فرشتہ ہے, اور اگر کوئی نبی کی بشریت کا انکار کر دے کافر ہے, وہ کفر میں ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. یہ بات ظاہر ہے لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زنانِ مصر کا یہ جواب بھی بہت پسند آ گیا. یہ اتنا جواب پسند آ گیا کہ پسند آنے کے بعد اللہ نے اس کو ذکر کیا, اور ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ نہیں بیان کیا اللہ نے کہ زنانِ مصر نے نبی کی بشریت کا انکار کیا, بلکہ ان کے جواب کو لکھا, بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے گزر جاتا ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اب حال آ جائے تو گرفت نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے, نبی کے لیے بشریت ضروری ہے, نبی کے لیے بشر ہونا ضروری ہے. جو نبی کے بشر ہونے کا انکار کرے اس کے اوپر کیا ہے کفر عائد ہوتا ہے. کہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو انبیاء کرام بھیجے اس دنیا میں, جو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی تھے, سارے کے سارے نبی تھے, لیکن نبی کی بشریت کا زنانِ مصر نے انکار کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انکار کو بھی ذکر کر دیا, ان کے انکار کو بیان کر دیا, اور بعد میں یہ نہیں کہا کہ زنانِ مصر نے غلط کہا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ سوچا کہ یہ غلبہ حال میں تھی, اور جو بیان کر دیا اس پر میں گرفت نہیں کروں. میں بات چل رہی تھی کہ مولانا یہ مقصود تھا کہ سلام اور میلاد کا یہ بہت گہرا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما دیا کہ سلام علیہ یوم ولد, کہ سلام ہو اس دن پر جس دن اللہ کے رسول حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ سلام اور میلاد کا تعلق بہت گہرا ہے, بہت پرانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرود کے بارے میں, اسلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ تبارک بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا اللہ کے رسول پر سلام بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں,
اے لوگوں تم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان کے اوپر خوب سلام بھیجو، ان کے اوپر خوب سلام کہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پڑھنا، درود پڑھنا، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا کہ وسلموا تسلیما، مفعول مطلق استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوب سلام بھیجو، خوب درود پڑھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور سلام بھیجنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول پر درود سلام بھیجنا یہ اللہ کے رسول کے حیات مبارکہ میں بھی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے، اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، کوچ کر جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول پر اسی طرح سلام بھیجا جاتا رہے گا اور اسی طرح درود پڑھا جاتا رہے گا۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مان اللہ کے رسول اب اس دنیا سے چلے گئے، اب انہیں خطاب کر کے درود نہیں پڑھنا چاہیے، اب انہیں خطاب کر کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح سے ثابت ہے کہ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو تحیات سکھائی اور اس میں یہ بتایا کہ سلام ہو یا ایمن نبی، اے نبی آپ کا سلام ہو، صحابہ کرام نے کیا ہے اللہ کے رسول جب آپ اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس ظاہری دنیا کو جب آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجا جائے گا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، وفی روایت اخری روایت میں یہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسد مبارک کو کھائے۔ نبی اللہ آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ زندہ ہے اور جرزت اور انہیں رزق بھی دیا جائے۔ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جیسے ان کی حیات مبارکہ میں درود بھیجا جاتا رہا، جیسے ان کے حیات مبارکہ میں ان کے اوپر سلام بھیجا جاتا رہا، ویسے ہی اللہ کے رسول کے ظاہری دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسے ہی درود و سلام بھیجا کرا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو رات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، درود بھیجنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھنا، سلام بھیجنا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے، کہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے نبی پر درود بھیجا ہے، اللہ کے فرشتوں نے بھی اپنے نبی پر درود بھیجا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے نبی پر درود بھی بھیجے اور اپنے نبی پر کا سلام۔ قربان لاکھ بیگم ہند پانچ رسول کائنات خیر نصاف خیر وطن مصطفیٰ معلوم ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، پوری دنیا میں ہو گئی، ذرہ ذرہ چمکنے لگا، حوروں نے کہا کملی والا آ گیا، رضوان نے کہا بطوحہ کے چہرے والا آ گیا، زمین نے کہا میرے سینے کو آباد کرنے والا آ گیا، مخلوق نے کہا میں
مرنے میں تاخیر نہ کریں، جو کام ہو رہا ہے اس کو ہونا چاہیے. آپ حضرات اسٹیج میں 22